ویلکم بیک ٹو شو خواتین وزات. اب ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے آج کے پروگرام میں جو پاکستان کی تاریخ کا ایک اندوناک اور ناقابل فراموش سانحہ تھا. دختر مشرق پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو 17 سال گزر چکے ہیں. 27 دسمبر 2007 کا وہ دن تھا جب بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کے بعد دہشت گردی کا نشانہ بنی اور پاکستانی سیاست کا ایک سیاہ باب رقم ہوا. ایگزیکٹلی جی. اور ان 17 برسوں میں بہت سی تحقیقات ہوئی، الزامات بھی لگے، عدالتوں میں مقدمات بھی چلے، لیکن بینظیر بھٹو کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کا خواب آج بھی ادھورا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ جو پیپلز پارٹی کے درینہ رہنما ہیں اور بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تمام تر بات بالکل جانیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب اس سیاست پہ اگر بات کی جائے تو آپ کی ٹانگیں اس سیاست پہ چلی گئی. ابھی آپ ایک ایسی مرض سے لڑ رہے ہیں. یقینی طور پہ میں آف ایئر یہی بات کر رہا تھا کہ یو آر اے فائٹر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینظیر کا جو واقعہ تھا، وہ جو صدمہ تھا، آپ ان کے قریبی ساتھی تھے، کیا مناظر تھے اس وقت کے؟ کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا. ماشاء لیاقت باغ کی سٹیج پر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو تشریف لاتی ہیں تو میرے گلے میں ہار تھا. میں وہ ہار شہید محترمہ کے گلے میں ڈال دوں. اور جو ان میں سپارک تھا، جو ان کی چہرے پر روحانی کیفیت تھی، جو ان کی طاقت تھی، وہ میں نے آبزرو کی. اور وہ چہرہ حشاش بشاش چہرہ، کھلکھلاتا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہرہ. اور میں نے شہید بی بی سے ہمارا 25 سال کی رفاقت، لیکن پہلی مرتبہ چہرے پر اتنا نور. تو میں ان چند لکی لوگوں میں تھا کہ شہید محترمہ نے کبھی مرد کے ہاتھ سے ہار نہیں پہنا. میں نے، میرے ہاتھ سے وہ جھکی ہیں، انہوں نے مجھے عزت دی، مجھے احترام دی. پھر میں اسلام آباد شہر سے قومی اسمبلی کا امیدوار تھا. میں نے یہاں سے ان کا ٹکٹ ہولڈر تھا. جس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی تقریر کے نوٹس لکھ رہی تھیں، تو جب میں بولنے لگا، تقریر کرنے لگا، میں نے سٹیج پہ تقریر کی، تو انہوں نے کاغذ پینسل روک کے اور صرف میری طرف دیکھتی تھی کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کمپین نہیں کر سکتا، یہ جا نہیں سکتا، یہ پھر نہیں سکتا، اس کو ٹکٹ مت دو. اینڈ شی واز اسٹانش بیکاز محترمہ بینظیر بھٹو نے جس وقت میری ٹکٹ کی مخالفت ہو رہی تھی تو محترمہ نے یہ کہا کہ میں تاریخ بناتی ہوں کہ جی وہ کمپین نہیں لڑ سکتا، کہ نہیں لڑے گا، میں لڑاؤں گی. شی واز سو ڈٹرمنڈ. اور وہ واقعی تاریخ تھی. دنیا کی ہسٹری کا کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص بلاسٹ سے اڑا ہو، ہاسپٹل سے نکلا ہو اور اسلام آباد کی سڑکوں پر کمپین کے لیے چلا گیا. بالکل یہ ان کا وزڈم تھا. تو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک تو انہوں نے میری پوری سپیچ انہماک سے سنی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا رحمان ملک کو، رحمان اسرار کو میرے پاس لاؤ. میرا خیال ہے اس سٹیج پر واحد میں بندہ تھا جو ان کی تقریر سے پہلے جو بی بی کی بش پر وہاں گیا. جب رحمان ملک نے میری ویل چیئر لی اور بی بی کے پاس کہنے لگی، میں وہ فیلنگ نہیں بتا سکتا کہ جس طرح وہ ماں کے روپ میں اور بڑی بہن کے روپ میں مجھے کہتی ہیں، اسرار ہاؤ از یور کمپین.
میں نے کہا بیوی کوشش تو یہ ہے کہ میں یہ سیٹ آپ کے قدموں میں ڈالوں. تو کہتی ڈاکٹر شاہ میری یہ وش ہے کہ میں آپ جیسے بہادر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھوں. واہ. خیر اسپیچ کر کے جب گئی ہیں تو میں اس وقت اسٹیج پر ہی تھا کیونکہ میں اس روانی اور فلو میں نہیں اتر سکتا تھا. تو وہ ٹینکی اور وہ سب چیز اسٹیج پر کھڑا ہو کے میں سب چیز دیکھ رہا تھا نا. اینی شاید. ہاں. تو جس زوردار انداز میں دھماکہ ہوا ہے تو صرف گوشت کے لوتھڑے سٹیج پر آئے ہیں. اندازہ کر لو کہ اتنا فاصلہ ہے گیٹ سے وہاں تک, وہ سٹیج کے اوپر آئے. اب میرے ساتھ تو بیتی ہوئی تھی. تو میرے کارکنوں نے, میرے ساتھیوں نے, میرے دوستوں نے, پارٹی کے ورکروں نے میری ویل چیئر کو اٹھایا اور وہ سٹیج کے نیچے لے گئے. تو کسی نے کہا کوئی سٹیج کے نیچے نہ لے جاؤ, کھلے میدان میں کھڑا کرو, کیا پتہ یہ سٹیج نہ گر جائے. تو وہاں پر جس طرح بکھرے ہوئے لاشیں تھے ناقابل بیان, وہ نہیں لفظوں میں نریٹ نہیں کیا جا سکتا. بڑا مشکل ہے. بالکل. اور اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بی بی جو ہے وہ بھی کوئی, کیونکہ وہ گاڑی نکال لی گئی. لیکن جس وقت میں گھر پہنچا ہوں اور ٹی وی پہ خبر چلی ہے تو پھر کون سا اس پاکستان کا ایسا گھر نہیں, ایون دشمنوں کا گھر بھی ایسا نہیں جس کے اندر سے آنسوں اور آہوں کی آواز نہ نکلی. تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو وہ واحد شخصیت تھیں جس پر دشمن کی آنکھ سے بھی آنسو نکلے. ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پر ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت بڑا نقصان بھی تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ بی بی جب شہید ہوئی اس کے بعد بہت سے عدالتوں میں مقدمات چلے, سماعتیں ہوئیں, مقدمات, لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا اور یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں کیا کمزوریاں ہیں, کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹ ٹیررزم جہاں جس وقت بھی ہوں اس کو آج تک آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. ایگزیکٹلی. 17 جولائی 2007 بم بلاسٹ ہوتا ہے جوڈیشل موومنٹ میں. 17 جولائی 2007 بم جو ہے وہ باقاعدہ ریت پھینک کے پلانٹ کیا جاتا ہے. اور آج تک یہ نہیں ہوا کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر بنایا گیا. تقریر تو جسٹس افتخار نے وکیلوں کے فنکشن میں کرنی تھی, تو وہاں مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے کارکن آئے ہوئے تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی. جی. ان فیکٹ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میسج دینا تھا کہ ڈونٹ کم ان پاکستان, اگر پاکستان میں آؤ گی تو تمہارا یہ حشر کریں. دس واز دا ریزن کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے 17 ساتھی شہید ہوئے جس میں 5 خواتین تھیں. یہ فرسٹ اٹیک تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر نا, کو میسج دیا جا رہا تھا. لیکن وہ ایک بہادر خاتون تھی, نو ڈاؤٹ, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فیصلہ میرے مارنے یا مرنے کا ہو گیا تو پھر میں اپنے ملک میں جا کر مروں. بالکل. اور پھر کیا ہوا, اس کے 2.5 مہینے بعد 18 اکتوبر ہوتا ہے. 18 اکتوبر کے اندر 200 ساتھی ہمارے شہید ہوئے, 500 لوگ زخمی ہوئے, اپاہج ہوئے. اور پھر لیاقت باغ کے اندر آ کے سانحہ ہوتا ہے, پھر اس کے 2.5 مہینے کے بعد سانحہ ہوتا ہے. اس 6 مہینوں کے اندر ایک پورے تسلسل کے ساتھ اٹیک کیا جا رہا تھا. ہاں, جہاں اس قسم کے
اگر 17 جولائی کی تحقیقات ہو جاتی تو پھر قاتل جو ہے نا وہ 27 تاریخ والے بھی پکڑے جاتے. ایگزیکٹلی Exactly. اور وہ لنگر آن معاملہ وہ نہ ہو. لنگر آن تھا. ایگزیکٹلی سٹائل ایک تھا, پریکٹس ایک تھی, اور نشانہ ہم ایک کے تھا. دھماکے ایک تھے اور نشانہ ایک تھا. اور وہ کیا کہتے ہوتے 3 اٹیمپٹس کے بعد وہ نشانے پہ لگے اور انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے, کیونکہ آپ ان کے بڑے قریب بھی رہے, ہم تو نقصان کی بات کرتے ہیں, پورا پاکستان نقصان کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے نزدیک بے نظیر کا جانا کتنا بڑا نقصان تھا پاکستان کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس پورے خطے کا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان تو ہوا, لیکن اس ملک کے غریبوں کی آس اور امید ٹوٹی محترمہ بے نظیر ایسے. کو جان. ایک احساس کا پالیٹکس کے اندر ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہوا. ان کے چہرے سے عجیب قسم کی ایک روحانی کیفیت نکلتی تھی. غریب اور اس ملک کا کسان اور محنت کر محسوس کرتا تھا کہ یہ ہماری ہے. اب ہمارا کوئی نہیں رہا. لیڈر ضرور ہے, مختلف شکلوں میں پھر رہے ہیں, لیکن بے نظیر کوئی نہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے میں سن کر ہی بہت زیادہ مطلب وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں, لیکن محترمہ ایک بالکل بھرپور شخصیت تھی, کامل تھی, اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک بہادر شخصیت تھی, درویش صفت خاتون تھی. جو بھی مخالف بھی ہوگا نا, ان کی جو سیاست تھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے, کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو آپ ابھی تک یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے اب لیڈرشپ جو ہے نا وہ سیکورٹی کے نام پر کنفائن ہو چکی ہے, قید ہو چکی ہے. میں نارملی یہ محسوس کر رہا ہوں ہر اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میں. لیکن شہید بی بی جس وقت وہ فرض محال پارٹی سیکریٹریٹ میں آتی تھیں تو گیٹ پر گاڑی سے اترنے سے لے کر اپنے دفتر تک جانے تک پہلے تو وہ آپ ہر ایک کے چہروں کو ذاتی طور پہ جانتی. ہیلو, ہاؤ آر یو ڈاکٹر شاہ, ہاؤ آر یو فلانا. وہ ایک جو اپنائیت کا احساس ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. ایگزیکٹلی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہر ڈسٹرکٹ ایون تحصیل تک کے دورے خود کیے اور جا کے اپنے وار کو کنیکٹیوٹی بہت زیادہ. کنیکٹیوٹی, تو وہ جو کنیکٹیوٹی کارکن اور اس کے درمیان تھی, لیڈر کے درمیان, وہ اب ختم ہو گئی اور ناپید ہو گئی. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی انفارچونیٹلی مجھے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی محترمہ کے دور تک بہت زیادہ کنیکٹڈ تھی رہنماؤں کے ساتھ, گراس روٹ کے کارکنوں کے ساتھ. مجھے آپ کی یاد ہے, قاضی سلطان محمود کی یاد ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دم سے بے جھجک ہو کے بے نظیر سے ملاقات کر لیتے, لیکن اب اس طرح کی انوائرمنٹ پیپلز پارٹی میں بھی نہیں رہا انفارچونیٹلی. بھئی ملاقات تو بہت دور کی بات ہے, بسا اوقات ہم کسی ایشوز پر اڑ بھی جاتے تھے, ہم تلخ بھی ہو جاتے تھے, لیکن محترمہ جو ہیں ان کو یہ احساس تھا کہ جس وقت میں لانڈی جیل میں تھی تو یہ میرے ساتھی سڑکوں پر تھے. تو وہ جو ایک رشتہ تھا وہ ان کا احساس بہت کرتی تھی, اور ہماری باتیں جو ہے, ہمارے غصے جو ہے, وہ ہمارے لاڈ جو ہے وہ درگزر کر دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اور کوئی آپ بات ایسی بتانا چاہتے ہو؟ ہمارے ساتھ 2 منٹ باقی ہیں. میں کیا تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. جی. میرے بھائی کا مرڈر ہو گیا, تو شہید بی بی جو ہے وہ لاہور, میرا گھر لاہور میں تھا, آبائی گھر, تو داتا صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں. اچانک داتا صاحب سے باہر نکلی ہیں تو سڑک کے اوپر گاڑی روک لی. اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا جو ساتھ کہ میں نے اسرار شاہ کے گھر جانا ہے, میں نے اسرار شاہ کے گھر جانا ہے, آپ کو کسی کو ان کے گھر کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. انہوں نے سیکورٹی والوں کو بلایا کہ اسرار شاہ کا گھر کدھر ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ راوی روڈ ہے, گھر کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا میری گاڑی راوی روڈ کی طرف لے جاؤ, لوگ اس کے گھر مجھے خود پہنچا دیں.
میں اسلام آباد میں موجود تھا اور شہید بی بی جس وقت مین روڈ سے میرے گھر تک پہنچی ہیں تو 8 سے 10 لوگ اس کی گاڑی کے پیچھے تھے. لوگوں نے اگر وہ کسائی جو ہے گوشت تول رہا ہے اس نے دیکھا بی بی گاڑی کے اندر ہے, اس نے وہیں چھوڑ دی تکڑی اور وہ بھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. اور بی بی جو ہے جا کے ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم کے دروازے کے اوپر جا کر کھڑی. اب میری والدہ جو ہے آٹا گوندھ رہی تھیں, والد میرے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے, گھر میں انٹرٹین کرنے والا کوئی نہیں تھا. سارے بچے بھاگ کے محلے کے گئے, بی بی آئی ہے, بی بی آئی ہے. تو یہ جو ان کا انداز تھا کہ وہ کنڈولنس کرنے آئی ہیں اور ایڈریس کا بھی پتہ نہیں اور مجھے بھی بتایا نہیں, جی اور وہ ابرپٹلی چلے گی, جاؤ اس کے محلے میں لے جاؤ, لوگ اس کے گھر خود لے جائیں. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ شہید کو غریق رحمت کرے اور آپ کو صحت دے. یو آر اے فائٹر. آپ اس لمحے سے بھی نکلے تھے اور یہ جو ڈائلیسس آپ کے چل رہے ہیں, ہماری دعا ہے ABN نیوز کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو صحت دے. وش یو گڈ لک اور آپ کی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. خواتین و حضرات, ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ایک انفارمیٹیو سیگمنٹ رہا ہمارا. بہت انفارمیٹیو تھا اور پورا خاندان ہی ہم اگر بات کریں تو پے در پہ جس طرح سے المناک حادثات واقعات سے گزرا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور اتنی زیادہ وہ مگن تھی اپنی اس دنیا میں کہ ذاتی زندگی پر اس طرح سے انہوں نے توجہ بھی نہیں بالکل ایسے دی. ہی. تو بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ تھا ہمارا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس.